صاحب جان چکے بلیٹن کے آغاز میں ذکر وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو وارننگ کا۔ شیخ رشید نے خونی لانگ مارچ کے الفاظ واپس نہ لیے تو انہیں گھر سے نکلنے نہیں دوں گا۔ شیخ رشید اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، وہ مجھے ابھی جانتے نہیں ہیں۔ شیخ رشید لوگوں کو اکسانے کے بجائے خود کو آگ لگائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی تنبیہ۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں عمران خان کو بھی وارننگ دے دی۔ کہا سابق وزیر اعظم دوسری جماعتوں کے قائدین کا احترام کریں، وہ اپنے کارکنان کو بدتمیزی پر اکساتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان نے مسجد نبوی میں منصوبے کے تحت نعرے بازی کروائی، وہ عمران خان مسجد نبوی کے واقعے پر قوم سے معافی مانگے۔ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا۔ میری بات سن لو، اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لیا، اگر تم نے اپنے اس بیان کے اوپر معذرت نہ کی، اگر تم نے اس بات کی یقین دہانی حکومت بھی اور قوم کو بھی نہ کروائی کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پرامن ہوگا، یہ جمہوری لانگ مارچ ہوگا، اگر تم نے یہ نہ کیا تو میری بات سن لو، میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ آپ کی اس بدتمیزی تھے تو نعوذ باللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ بھی آپ نے گماشتوں کو بھیجا اور وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے جو ہے وہ آوازیں کسے۔ فرح گوگی نے 1 ارب روپے باہر بھجوائے، ان کے خلاف الزامات کی ایک سیریز ہے۔ عمران خان فرح گوگی کے وکیل بنے ہوئے ہیں۔ عمران خان ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بھی فرح گوگی کے لیے ہی لے کر آئے۔ عثمان بزار کو صرف حکم ماننے کے لیے وزیر اعلیٰ رکھا گیا تھا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے تاک تاک پر وار۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر عمران خان کے دعوے کے مطابق میں نے 18 قتل کیے تھے تو مجھ پر منشیات کا کیس کیوں بنایا گیا؟ 15 کلو منشیات کیس کے حقائق اب سامنے آ رہے ہیں۔ 15 کلو منشیات کیس میں 2 ملزم ہیں، ایک عمران خان، دوسرا شہزاد اکبر۔ گوگی کو تقریباً 1 ارب روپے اس نے باہر بھیجا ہے، باقی اس کے خلاف الزامات کی ایک سیریز ہے۔ عمران خان صاحب اس کے وکیل بنے ہوئے ہیں، اس کا کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ عثمان بزدار صاحب جو ہیں شاید ان کو وزیر اعلیٰ رکھا بھی اسی لیے گیا تھا، جو حکم فرح گوگی کے ذریعے آتا تھا تو اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے۔ رانا ثناءاللہ نے اتنے قتل کیے، اگر میں نے اتنے قتل کیے تھے تو پھر تمہیں میرے خلاف یہ ہیروئن کا جھوٹا مقدمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ 15 کلو ہیروئن جو ہے اس میں 2 ملزم ہے، ایک کا نام عمران خان ہے اور دوسرے کا نام شہزاد اکبر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے منشیات کیس میں مستقل حاضری معافی کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عدالت رانا ثناءاللہ کی جگہ نمائندہ مقرر کرنے کا حکم دے۔ لاہور کی انسداد منشیات عدالت نے درخواست پر اینٹی نارکوٹکس فورس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 21 مئی تک ملتوی کر دی۔ آج سماعت کے دوران وزیر داخلہ سمیت دیگر ملزمان نے حاضری مکمل کروائی۔ این ایف نے پروسیکیوٹر نے ملزمان کی بریت کی درخواستوں کے خلاف دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزمان نے اہلکاروں سے ہاتھا پائی بھی کی جبکہ اسلحہ بھی تانا گیا۔ یہ تمام باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ملزمان کے خلاف منشیات کی اسمگلنگ کے شواہد موجود ہیں اور 15 عینی شاہدین بھی ہیں۔ مسلم نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان سے بے فیض ہوا تو دھڑام سے اس کی حکومت زمین پر گر گئی۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا لانگ مارچ آزادی مارچ نہیں، گوگی بچاؤ مارچ ہوگا۔ اٹک کی تحصیل فتح جنگ میں جلسے سے خطاب کے دوران مریم نواز کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ نہیں دیں گے۔ شہباز شریف اس کی نالائکی کی داستانیں سامنے لائیں گے۔ عمران خان کے نیچے سے کرسی کیا کھسکی، اوپر سے دماغ بھی کھسک گیا۔
दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 20 मई के बाद किसी भी दिन लॉन्ग मार्च की कॉल देने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि मियांवाली में जलसा आम से खिताब में आवाम का समुंदर इस्लामाबाद में सिर्फ इलेक्शन का मुतालबा करेगा, किसी इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, कोई कंटेनर रोक नहीं सकेगा, चोरों को जेल पहुँचाने तक जिहाद जारी रहेगा। इमरान खान ने राना सनाउल्लाह पर 18 कत्ल और शहबाज गिल पर हमला कराने का भी इल्ज़ाम लगा दिया। बोले अगर उनके किसी कारकुन को हाथ लगाया गया तो 3 स्टोरेज और उनके हैंडलर जिम्मेदार होंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, कौम को अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इंसाफ के इदारों से पूछता हूँ, क्या खरीदो फरोख्त पर सोमोटो नहीं लेना चाहिए था? मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की और वो 30 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने वाला है। इलेक्शन के वो अवाम को फैसला करने दो। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा, और ना ये जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोकेगा। इन्होंने हमला करवाया मोटरवे पे, शहबाज गिल पे। मेरे किसी कारकुन को तुमने हाथ लगाया आगे, हम तुम 3 स्टूडेंट्स को भी ठहराएंगे और जो तुम्हारे हैंडलर हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। ये सोशल मीडिया का सवाल है, तुम्हारे इस कौम को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। मैं आज अपनी इंसाफ के इदारों से पूछता हूँ, आपको स्लो मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कभी सुने कि बरतानिया की डेमोक्रेसी में कभी भी ऐसा हो? और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कराची में सूबाई वजीर सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौम को या पाकिस्तानी कौम के उस एक छोटे से तबके को जो इमरान खान के फैन है, फैन फॉलोइंग है। बेसिकली मैं उन लोगों को पॉलिटिकल लीडर नहीं समझता जो इतने अंधे हो जाते हैं अपनी लीडरशिप की फॉलोइंग में कि ना तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का तकद्दुस रखते हैं, ना तो वो खाना काबा का तकद्दुस रखते हैं, और ना ही जब इमरान खान नऊज़ बिल्लाह वो बैठ के अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कि लोगों जो पैगंबर थे वो अल्लाह का पैगाम लोगों के पास लेकर गए थे और तुम मेरा पैगाम लेकर जाओ लोगों के पास। मतलब क्या कहना चाहता है? मतलब अल्लाह माफ करे, मुझे तो वो बात कहते हुए भी पता नहीं खौफ आ रहा है कि कहीं मैं गुनहगार न हो जाऊं कि क्या तुम अपने आप को खुदा से तशबीह देना चाहते हो? नऊज़ बिल्लाह तुम अपने आप को पैगंबरों से तशबीह देना चाहते हो? तुम अपना किरदार देखो, अपना माजी देखो, अपनी हरकतें देखो, अपना हाल देखो। कहाँ मदीना, रियासत मदीना के हुक्मरान और कहाँ तुम, और तुम लोगों को ये कहते हो कि तुम मेरा पैगाम उस तरह लोगों तक ले जाओ जिस तरह पैगंबर खुदा का पैगाम लोगों तक लेके जाते थे। जो लोग इन बातों को तस्लीम करते हो, इन बातों को फॉलो करते हो, मैं उनको पॉलिटिकल वर्कर नहीं समझता। वो अल्लाह ताला ने उनकी अकल छीन ली है। देखिए, सियासी इख्तिलाफ़ात करें, हम पे तनकीद करें, हम गुनहगार लोग हैं, गलतियां हुई होंगी, कोताहियां होंगी, बुराइयां होंगी, सब कुछ करें, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई हमारी सियासी क़यादत कोई इस तरह की बात कर दे तो हम तो नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, सियासत की हद तक हम उनके डिसिप्लिन के, उनके फैसलों के, उनके अहकामात के मानने के पाबंद हैं, लेकिन कोई ऐसी बात करें जो उससे कहीं आगे जाती हो। मैं नहीं समझता कि कोई भी जी शऊर आदमी जिसको मजहब का थोड़ा पता हो, आइन का पता हो, कानून का पता हो, निज़ाम का पता हो, वो ऐसी चीज़ें कर सकता है। तो इमरान खान हमारे मुआशरे के उस तबके को जो मेरी राय में शायद सियासत को भी नहीं समझता, जो आइन को भी नहीं समझता, जो अपनी मजहबी और दीनी तालीमात को भी संदाज में नहीं समझता, वो इमरान खान के इश्क में अंधा होकर अगर उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है और उनको वो गुमराह कर रहा है। ये सारी जो मैंने तफसील बताई वाक़यात की इसलिए है कि इमरान खान को हटाते वक्त इस मुल्क के आइन को एग्जैक्टली मिनिमम फॉलो किया गया है और ये पहली मर्तबा हुआ है। ये पहली मर्तबा हुआ कि इस मुल्क की फौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने वो किरदार अदा किया जिसका तकाजा आइन उनसे करता है। इस मुल्क की अदलिया ने वो किरदार अदा किया जिसका तकाजा आइन उनसे करता है।
اس ملک کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے وہ کردار ادا کیا جو آئین میں دیا گیا ہے. ماضی میں ہم مطالبہ کرتے رہے, ہم وکٹم رہے اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں کا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکالے. ہم نے تنقید اگر کی ہے ماضی میں تو اس لیے کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ کرتی رہی جس کی آئین ان کو اجازت نہیں دیتا, عدالتیں وہ کرتی رہیں جس کی آئین ان کو اجازت نہیں دیتا, پارلیمنٹ سے وہ کام کروائے گئے جس کا آئین ان کو اجازت نہیں دیتا. اگر پہلی مرتبہ فوج نے, عدلیہ نے, پارلیمنٹ نے آئین کے تحت آئین کے مطابق کام کیا ہے تو ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے, ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ وہ اسی راستے پہ چلتے رہیں اور آئندہ بھی وہ آئین کے تحت جو اختیارات ججز کو ہیں, آئین کے تحت جو پابندیاں اسٹیبلشمنٹ اور فوج پر ہیں, آئین کے تحت جو پابندیاں کسی بھی ادارے کے اوپر ہیں اس کو فالو کرے. یہ تو سیاسی جماعتوں کی فتح ہے, یہ پاکستانی قوم کی فتح ہے کہ ان اداروں کو ہم نے آئین کے دائرے میں لا کر کھڑا کیا ہے, اس تک محدود ہو گئے. لیکن بدقسمتی ہے کہ عمران خان کو آج نہ ہماری فوج اچھی لگتی ہے, نہ آج ہماری عدالتیں اچھی لگتی ہیں, نہ آج ہمارا میڈیا اچھا لگتا ہے, نہ سیاسی جماعتیں اچھی لگتی ہیں, اور نہ یہ دنیا اچھی لگتی ہے. مطلب عجیب سی بات ہے کہ عدالتیں اگر آئین کے مطابق فیصلہ کریں تو ان کے خلاف غلیظ مہم چلاؤ, اگر پاکستانی فوج اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکال کر کھڑا کر دے اور اپنے آپ کو سیاست سے بالکل نکال دے اور کوئی اپنا کردار ادا کر رہے تم ان کے خلاف غلیظ مہم چلاؤ. اگر سیاسی جماعتیں تمہارے ساتھ نہیں کھڑی اور آئین کے تحت آئین کے مطابق تمہیں نکال دیا تو تم ان کے خلاف مہم چلاؤ, اور بہانہ یہ بناؤ کہ تمہیں امریکہ نے نکالا ہے, تمہیں یورپ نے نکالا ہے, تمہیں کسی اور طاقت نے نکالا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جتنا نالائق وزیر اعظم اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہے, اور کوئی بھی ایسا ملک جو پاکستان کا دشمن ہو, جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ پاکستان ترقی کرے, اس کو سوٹ کرتا ہے کہ اس ملک کے اوپر نالائق حکومت کوئی بیٹھی ہوئی ہو, اور عمران سے بڑی نالائق حکومت اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی. تو اگر بھارت یہ چاہتا تھا کہ جی اس ملک کو نقصان پہنچے تو عمران خان ان کو سوٹ کرتا تھا اس لیے کہ وہ نالائق تھا. امریکہ اگر چاہتا تھا کہ اس ملک کو نقصان پہنچے تو عمران خان اس کو سوٹ کرتا تھا اس لیے کہ عمران خان نالائق تھا. تو یہ عمران خان نے جو نیریٹو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی نالائکیوں سے اس نے اس ملک کی معیشت کو جہاں پہنچایا, اس ملک میں مہنگائی کو جہاں پہنچایا, اس ملک میں بے روزگاری کو جہاں پہنچایا, 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا, جو نوکریاں تو دور کی بات ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہوا, 50 لاکھ گھروں کی بات کی, گھر بنا کے دینا دور کی بات ہے, لوگوں کے گھر ٹوٹے. اس ملک میں عمران خان کی حکومت میں گندم کا اسکینڈل ہے, چینی کا اسکینڈل ہے, LNG کا اسکینڈل ہے, کھاد کا اسکینڈل ہے, دوائیوں کی قیمتوں میں اضافے کا اسکینڈل ہے, BRT پشاور کا اسکینڈل ہے, مالم جبہ کا اسکینڈل ہے, بلین ٹری سونامی کا اسکینڈل ہے. اس کے علاوہ کئی اور اسکینڈل ہیں. عمران خان اپنی اس نالائکی سے, نااہلی سے لوگوں کی توجہ کراچی میں کے صوبائی لیے وزیر محنت سندھ سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مسجد نبوی واقعے کی مذمت کرتے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کراچی میں چکن کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. مرغی کا گوشت 6 سے 650 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا ہے. عوام بڑھتی قیمتیں سن کر تل ملا گئے ہیں. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں بدر زماں, ان سے جانتے ہیں. بدر زماں, آپ ناظم آباد کی ایک مارکیٹ میں موجود ہیں, بتائیے گا کیا صورتحال ہے مرغی کی قیمتوں کی؟ بالکل جی, عید کے بعد جو ہے وہ مرغی کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. میں اس وقت موجود ہوں مرغی کی ایک دکان پر, لیکن جو گزشتہ روز مرغی جو آپ کو 500 550 روپے میں مل رہی تھی, لیکن آج ریکارڈ پر آ گئی ہے. یعنی کہ ریکارڈ کا مطلب ہے کہ آج آپ کو مرغی کا گوشت 600 اور 620 روپے کلو سے کم کہیں بھی نہیں ملے گا. اس کے علاوہ زندہ مرغی جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ 380 روپے کلو ان کو مل رہی ہے ہول سیل میں, اور وہ یہاں پر 400 یا 420 روپے کی دکانوں پر مل رہی ہے. لوگ کافی پریشان ہیں, لیکن جب ان سے بات ہوتی ہے تو یہ یہی کہتے ہیں کہ جب ہم مہنگا خرید کر سستا کیسے بیچیں. لیکن جو عید پر جو مرغی کے پرائز بڑھے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ گوشت کی طرف بھی نہیں جا رہے, کیونکہ گوشت میں بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں. تو میں ان سے بات کروں گا, بھائی اتنی مرغی کیوں مہنگی, کیا وجہ ہے؟ آڑتی سے ہم پوچھتے ہیں, وہ یہی کہتا ہے کہ مرغی نہیں.
پیچھے سے ڈیلر جو ہے وہ بلیک کر دیتا ہے. اب ہمیں اتنی باتیں بتائی جاتی ہے اتنی ہی ہم آپ سے بتاتے ہیں, آگے ہمیں اتنا کوئی علم نہیں ہے. کیسے مرغی کا گوشت کیسے دے رہے ہو؟ 600 روپے کلو. اگر کوئی بون لیس وغیرہ مانگ لیتا ہے تو منع کر دیتے ہیں. 1000 روپے کلو کا ریٹ ہے, اور ریٹ سنتے ہی گراہک اچھلتا ہے 3 فٹ اوپر. اس کی وجہ سے کہ مہنگا زیادہ ہے تو منع کر دیتے ہیں کہ نہ اچھلے. زندہ مرغی جو ہے 220 روپے کلو تھی تو ابھی 400 450 کیا ہے؟ 400 روپے کلو بیچ رہے ہیں زندہ ٹھیک ہے، مرغی. بہت شکریہ بدیع زمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. کراچی میں چکن کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. کراچی کے بعد رخ کریں گے ملتان کا، جہاں پر چکن کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ماہ رمضان میں 380 روپے فی کلو میں فروخت ہونے والی چکن کی قیمت اب 500 سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اور شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے دیگر اشیاء کے ساتھ اب چکن بھی قوت خرید سے باہر ہو چکا ہے. ہمارے نمائندے چوک چنگی نمبر 1 پر موجود ہیں یاسر عظیم، ان سے جان لیتے ہیں. یاسر، اپڈیٹ کیجیے گا. جہاں بالکل ملتان میں چکن کی گوشت کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہے، اور ماہ رمضان میں 380 روپے فی کلو فروخت ہونے گوشت کی قیمت اب 500 کو بھی کراس کر گئی، جو کہ شہریوں کے لیے انتہائی تشویشناک اور پریشان کن خبر ہے. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اب چکن بھی ان کی دسترس سے باہر ہو گیا، قوت خرید سے باہر ہو گیا، کیونکہ چکن کی گوشت کی قیمت 500 روپے تک پہنچ گئی. تو اس حوالے سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، جس کی جب مرضی چاہے ریٹس بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شہری کا بھی پریشانی کا شکار ہے. جبکہ جو دکاندار حضرات ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب سے یہ قیمت بڑھی ہے ان کا کاروبار کافی حد تک متاثر ہو کر رہ گیا، کیونکہ جیسے گوشت کی قیمت بڑھتی ہے تو کاروبار کم ہو جاتا ہے، کسٹمر نہیں آتا، اور 500 روپے تو بالکل چکن خریدنا شہریوں کے لیے ناممکن سی بات ہے. اس لیے شہریوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اتنی قیمت بڑھ گئی چکن کی گوشت کی، کنٹرول کرنے کے لیے کچھ چیک اینڈ بیلنس کا نظام مرتب کیا جائے، تاکہ اس وجہ سے جیسے قیمت بڑھتی ہے گوشت کی چکن کی اس کو کم کیا جائے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب بھی ملتان کے مختلف علاقوں میں جو قیمت ہے وہ 500 سے زیادہ، جو کہ شہریوں کے لیے ناقابل برداشت، ناقابل ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ 500 روپے فی کلو کو نہیں خرید سکتے. انتظامیہ کو چاہیے کہ اس حوالے سے اقدامات کی قیمت تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ویلکم بیک. بات کریں گے موسم کی. تو ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خوش رہے گا، جبکہ میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے. کراچی میں بھی موسم گرم رہے گا، تاہم زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا. شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں. ملک بھر میں گرمی کا راج برقرار ہے. مختلف علاقوں میں سورج آگ برسائے گا، درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن کا درجہ حرارت 7 سے 9، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے. کراچی کا موسم بھی گرم اور مرطوب رہے گا. شہر میں 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 74% ریکارڈ کیا گیا ہے. بارش کا کوئی امکان نہیں.